والصلاة والسلام على من قال لا نبي بعدي ولا رسول وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بعد احترام معزز سامعین نظام، آج یہ انارکلی کی تلوار والی مسجد میں 9 دسمبر کو یہ جو سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں رکھوں گا. پہلی بات ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اور اس عقیدے سے ہماری اتنی والہانہ وابستگی کیوں ہے. حالانکہ عقائد کی فہرست تو بہت لمبی ہے، ہمارے عقائد بہت زیادہ ہیں، لیکن یہی عقیدہ ہم سب کا، پوری امت مسلمہ کا موضوع کیوں ہے. دوسری بات کہ یہودیت اور قادیانیت، ان دونوں کے پس پردہ عوامل کیا ہیں، اور یہودیت اور قادیانیت کس نہج پہ کام کر رہی ہے. اور تیسری، قادیانیوں سے میں کچھ باتیں اس چینل کی برکت سے، اس پلیٹ فارم کی برکت سے قادیانیوں کی خدمت میں ہم دعوت اسلام بھی پیش کریں گے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس پہلو سے آپ حضرات پوری توجہ سے، میں آپ سے چاہوں گا کہ گفتگو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں اور دوران گفتگو نعرے بازی نہ کریں. وقت کی قلت اور موضوع کی وسعت کا تقاضا یہی ہے. معزز سامعین، ہمارا عقیدہ ختم نبوت، حالانکہ عقیدہ توحید بھی ہمارا ہے، عقیدہ رسالت و نبوت بھی ہمارا ہے، تقدیر کا عقیدہ، حشر کا عقیدہ، جنت اور دوزخ کا عقیدہ، یہ سارے عقائد ہمارے ہیں. لیکن ہم سب مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر ہمیشہ ختم نبوت کانفرنس پہ زور دیتے ہیں. آخر ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے، عقیدہ توحید پہ ہم کانفرنس سے کام کیوں کرواتے ہیں؟ عقیدہ تقدیر کو ہم عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ہم دیگر عقائد پر اتنی محنت کیوں نہیں کرتے جتنی عقیدہ ختم نبوت پہ کرتے ہیں؟ تو آج یہ بات سمجھ لیں، عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت یا عقیدہ آخرت، یہ عقیدے ہماری امتیازی خصوصیت نہیں ہے. یہ عقیدے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے، ان کی امتوں کے مشترکہ عقیدے ہیں. کسی امت کو شرک کی اجازت نہیں تھی، ساری امتوں کو درس توحید تھا. کسی امت کو انکار آخرت کی اجازت نہیں تھی، کسی نبی نے ایسا سبق نہیں دیا. ہر نبی نے آخرت کے دن جنت جہنم کی بات کی. پھر ہمارا اور دوسری امتوں کا، ہمارا اور دوسری ملتوں کا جو بنیادی نقطہ فرق ہے، نقطہ امتیاز ہے، جو ہمیں تمام نسل انسانی سے جدا کرتا ہے، ہمیں الگ تشخص دیتا ہے، ہماری الگ اہمیت بناتا ہے، وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ تقدیر. کوئی عقیدہ بھی ہمیں دوسری امتوں سے ممتاز مقام نہیں دیتا. ہماری پہچان اور ہماری جو تشخص اور ہماری جو دنیا میں ایک ہمارا نام بناتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. چونکہ پچھلی ساری امتیں اجرائے نبوت کے دور کی امتیں ہیں. پچھلی امتوں کے دور میں نبی آتے تھے، آگے پیچھے مسلسل ایک ہی دور میں کئی انبیاء آیا کرتے تھے. ان ساری امتوں کی ذہنی ساخت اور تربیت اسی حساب سے ہوئی تھی کہ اپنے نبی کی موجودگی میں بھی وہ نئے نبی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. اپنے نبی کی موجودگی میں نئے نبی کی علامات پوچھ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اگلے نبی کو کب تلاش کرنا ہے، کہاں تلاش کرنا ہے، نیا نبی کس علاقے میں آئے گا. تو پچھلی ساری امتوں کی تربیت نئے نبی پر ایمان لانے کی تھی. پچھلی ساری امتوں کی تربیت نئے نبی کو تلاش کرنے کی تھی. پچھلی ساری امتوں کی تربیت ایک شریعت سے دوسری شریعت میں کنورٹ ہونے کی تھی. تو وہ ساری امتیں، ساری ملتیں، ساری شریعتیں وہ اجرائے نبوت کی ملتیں ہیں، اجرائے نبوت کی شریعتیں ہیں. صرف کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کی شریعت، ان کی ملت، ان کی پوری قوم یہ اجرائے نبوت کی قوم نہیں ہے، یہ ختم نبوت والی قوم ہے. تو ختم نبوت یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہماری زندگی کا نام ہے. ختم نبوت کے بغیر اس امت کا وجود باقی نہیں رہتا.
عقیدہ ختم نبوت نہ رہے. آپ دیکھیں یہودی تب تک یہودی تھے جب تک عیسیٰ نہیں آئے، اور عیسائی تب تک عیسوی اہل کتاب تھے جب تک محمد عربی نہیں آئے. اس لیے کہ نیا نبی آنے کے بعد پچھلی پہچان ختم ہو جاتی ہے، نیا نبی آنے کے بعد پچھلا تشخص ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب اگلا نبی آئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی تشخص کو اختیار کرنا ضروری ہے. سارے نبیوں کو مانے، ایک سچے نبی کا انکار کر دے تو بندہ مومن نہیں رہ سکتا. تو سارے نئے آنے والوں کو ماننا ہے، پچھلوں پر ایمان لانا ہے. اور اس امت کی پہچان ایک صورت میں باقی رہتی ہے، جیسے پچھلی امتوں کی پہچان نئے کو ماننے میں تھی، اس امت کی پہچان نئے کسی کو بھی نہ ماننے میں ہے. ہماری پہچان ہے. عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں تشخص دیا کہ تمہارا نبی آخری، تم آخری، تمہاری کتاب آخری، جو تمہارے نبی کے ساتھی صحابہ ہیں وہ بھی آخری، تمہارے نبی کا خاندان بھی آخری، تمہارے نبی کی جس کے اوپر چھاپ لگتی گئی ہے وہ پوری کائنات میں ہر چیز پہ خاتمیت کی، آخری ہونے کی چھاپ لگ چکی ہے. اس زمین پر خدا کا آخری پیغام ہم ہیں، ہم سے خدا نے کلام کر لیا. اب ہمارے بعد اللہ کائنات میں کسی سے کلام نہیں کرے گا. محمد عربی کی زبان سے اللہ نے ہم سے جو باتیں کر لی ہیں اب یہ باتیں آخری ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں آخری ہیں. جب جبرائیل علیہ السلام حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت ایک صحابی نے روتے ہوئے یہی تو کہا تھا کہ ہم اس بات پہ نہیں رو رہے. یہ رونے والے بھی حضرت عمر فاروق تھے. انہوں نے کہا اس بات پہ نہیں رو رہا کہ صرف اللہ کے نبی کا صدمہ ہے، صدمہ اس بات کا بھی ہے اب آسمان سے جبرائیل کا آنا بند ہو چکا، اب جو کچھ ملنا تھا نسل انسانی کو دے دیا گیا. اب اللہ نے مہر لگا دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تمہارا دین مکمل ہو چکا. اس تکمیل کا فیصلہ میرا رب کر چکا ہے. یہ فیصلہ علماء کا اجتہاد نہیں ہے، یہ فیصلہ چند پیروں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ مشائخ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے. اور جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ صرف میرے نبی کو نہیں جھٹلا رہا، وہ اللہ کے اس فیصلے کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے اس قانون کو چیلنج کر رہا ہے کہ رب نے کہا ہے میرا دین مکمل ہے. اور جو اس کے بعد نئے دین کی بات کرے، نئی شریعت کی بات کرے، نئے نبی کی بات کرے، نئی راہ کی طرف دیکھے، جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، ایسے ہی محمد عربی کے بعد کسی نئی نبوت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا، کسی نئی نبوت کی طرف توجہ کرنا، کسی نئے نبوت کے مدعی کی بات کو سننا بھی اسی طرح شرک اور کفر ہے جیسے رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے. اس لیے کہ یہ گنجائش نہیں ہے. جس طرح اس امت کا امتحان ہے، اس امت کی آزمائش ہے، جیسے قرآن کے حروف مقطعات ہیں، وہاں پر ہمارے لیے سوچنا، اس کے معنی پہ غور کرنا، اس کو پرکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جہاں ہماری حد لگ چکی، جہاں تک قرآن میں تم نے غور نہیں کرنا، حروف مقطعات کو پڑھو لیکن اس کے معنی پہ، اس کے مطلب پہ تم غور نہیں کرو گے، یہ تمہارا امتحان ہے. تو پیغمبر کی ختم نبوت بھی حروف مقطعات کی طرح اتنی قطعی بات ہے کہ محمد کے بعد اگر کسی کے بارے میں غور کرنا تو دور کی بات. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ کائنات میں سب سے آسان ترین فقہ ہے، جس کی نرمی کائنات میں اپنا لوہا منوا چکی ہے، ایسا نرم امام بھی کہتا ہے من ادعى النبوة فطلب منه علامة فقد كفر. جس نے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے شخص نے صرف اتنی بات پوچھ لی کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو جس طرح حروف مقطعات میں غور کرنا حرام ہے، محمد کی نبوت کے بعد کسی نئے نبوت کے مدعی سے دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں پر شک ہو، اور جو ختم نبوت کے بعد دلیل مانگے اس کے عقیدہ ختم نبوت میں شک آ گیا ہے. یہ شک رکھنے والا بھی محمد عربی کی امت میں نہیں رہ سکتا. یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی کا نام ہے. ہم عقیدہ ختم نبوت ہے تو ہم زندہ ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے تو ہم ایک امت ہیں، ہم قرآن والی امت ہیں. کل کو کوئی نئے نبی نے آنا ہوتا، جیسے عیسیٰ کے بعد موسی نہ رہے، محمد عربی کے بعد عیسوی نہ رہے، تو ہم بھی محمدی نہ رہتے. ہم محمدی اسی لیے ہیں. یہ پہچان تب تک باقی ہے جب تک محمد عربی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آتا. اور محمد عربی کے بعد نیا نبی آئے گا بھی کیسے؟ نیا نبی تب آتا ہے جب پچھلی امت کو منسوخ کرنا ہو. نیا نبی تب آتا ہے جب پچھلے نبی کا دور نبوت ختم کرنا ہو. ہمارے پیغمبر تو قیامت والے دن حاضر ڈیوٹی نبی کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، ریٹائرڈ نبی کی حیثیت سے پیش نہیں ہو رہے. اللہ کے نبی کا دور تو قیامت میں بھی ختم نہیں ہو رہا. قیامت آ کر کیا کر لے گی؟ قیامت آ کر کون سا نیا طوفان کھڑا کرے گی؟ اس زمین و آسمان کا شامیانہ اتار
دے گی، زمین کی صف لپیٹ دے گی، سورج چاند ستاروں کو بیرون کر دے گی، پہاڑوں کو ان کے گالوں کی طرح اڑا دے، کوئی حرج نہیں، ساری کائنات بھی تباہ ہو جائے، ایک رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، دوسرا محمد کا منصب باقی رہنے والا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن ساری نسل انسانی کا قافلہ نبیوں کے پاس جائے گا، ہماری سفارش کیجئے، ہمارا پیغام اللہ کے دربار میں پیش کیجئے، ہماری کچھ وکالت کر دیجئے، سارے نبی نظر کریں گے، چلتے چلتے بعد جب بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ ان سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کیجئے، کوئی حساب کتاب شروع ہو جائے، ہم حشر سے اور ناکیوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہم تھک چکے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ بھی کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى محمد، تم ایسا کرو محمد کی طرف جاؤ، فإنه خاتم النبیین، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور دوسری بات یہ سنو، فإنه قد حضر الجوم، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی وہ ہیں، ہم حاضر ڈیوٹی نہیں ہیں، حاضر ڈیوٹی نبی محمد ہیں، ہم حاضر ڈیوٹی نہیں ہیں، اور جس امت کا نبی حاضر ڈیوٹی ہو وہ امت بھی ریٹائر نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے دربار میں ایکسپائر کی حالت میں پیش نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے دربار میں جو ہے وہ ہمارے اپنے وجود اور تشخص کو ختم کر کے پیش نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے دربار میں بھی اسی طرح مکلف امت بن کر کھڑے ہوں گے جیسے محمد عربی حاضر ڈیوٹی نبی ہوں گے۔ یہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اور جس شخص کو مردہ بن کر پیش ہونا ہو، ڈیٹ ایکسپائر ہو کر پیش ہونا ہو، وہی بدبخت ہوگا جو ختم نبوت کا انکار کرے گا۔ ختم نبوت کا مطلب ہماری دائمی زندگی ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ قیامت ہمارے دور کا ایک پیریڈ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کی اتنی اہمیت بٹھا دی۔ آج ہمارے لوگ عموماً ذہن میں یہ خیال آتا ہے ختم نبوت کا کام کرنا اتنا برکت والا کیوں ہے، اتنا عظمت والا کیوں ہے، کہ کبھی پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرے اس کی پیٹھ پہ آقا کا ہاتھ ہے۔ چلیے یہ باتیں تو آج کے دور کی ہیں، میں ذرا اس سے ماضی کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، امت میں انسانوں میں نبیوں کے بعد صحابہ سے افضل کوئی ہے؟ صحابہ سے افضل؟ اور پھر افضل بھی وہ صحابی جن کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ مرید نہیں مراد رسول ہے، جو آئے نہیں مانگ کر دیے گئے ہیں، جو بارگاہ الست کے دوربین ہیں۔ اگر ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا ہے تو عمر ذات خدا میں فنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے عمر زمین پہ بات کرتا ہے، رب کا قرآن اتر آتا ہے، 17 مقامات پہ عمر زمین پہ الفاظ بولتا ہے، اللہ کا قرآن اتر آتا ہے، اور یہی عمر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ مسجد میں تنہا عبادت کر رہا ہے، یہ صحابی رسول نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ صحابی حضرت عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنا چیڑ قدر صحابی مسجد میں آیا، ایک نوجوان کو دیکھا، وہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا جہاں کا اسود انسی تھا؟ کہا جی۔ کہا مجھے اس نوجوان کا واقعہ بتاؤ جس کو اس اسود انسی نے آگ میں ڈال دیا تھا، اور آگ میں ڈالا تھا جلا دینے کے لیے، لیکن اس سے کہا گیا تھا محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، اس کو آخری نبی ماننا چھوڑ دو، مجھے اللہ کا نبی مانو۔ لیکن اس شخص نے آگ میں جانا قبول کیا تھا لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ابو مسلم خولانی ہے۔ اب حضرت عمر پوچھتے ہیں میں تمہیں، عمر کی آنکھ عام آنکھ تو نہیں تھی نا، اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو بکر و عمر منی بمنزلۃ السمع والبصر، ابو بکر اور عمر میرے کان اور آنکھیں ہیں، ابو بکر سے میں سنتا ہوں، عمر کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ عمر کی آنکھ عام آنکھ نہیں تھی، یہ نبوت والی آنکھ تھی۔ اب حضرت عمر پہچان گئے، کہا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا ابو مسلم خولانی تو ہی نہیں ہے؟ اب عمر کی آنکھ پہچان گئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، یہ ختم نبوت کی خاطر آگ میں ڈالے گئے اور ان کے بارے میں بشارت دی گئی۔ اگر پچھلی امتوں میں کوئی ابراہیم تھا تو میری امت کا اگر کسی نے ابراہیم دیکھنا ہے تو ابو مسلم خولانی کو دیکھ لے۔ ختم نبوت کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، لیکن یہ صحابی نہیں تابعی ہیں۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں، کہا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا پھر ہاتھ اٹھائیے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ میرا ایک بندہ، میرا ایک امتی ایسا آنے والا ہے، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، جس نے میری ختم نبوت کی خاطر آگ میں جانا پسند کیا۔ عمر اس سے اپنے لیے بھی دعا کروانا، امت کے لیے بھی دعا کروانا، اس لیے کہ ختم نبوت کا جو کام کرے
اس کا درجہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ خلیفہ رسول اس سے درخواست کر رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا. یہ ختم نبوت کا مقام اور مرتبہ ہے. پھر اتنی بات نہیں، میں بات کو بہت سمیٹ رہا ہوں، اگلی گفتگو ذرا زیادہ ٹف ہونے والی ہے، اس سے پہلے میں بات کو عرض کروں. اس امت میں ایک ایسی چیز ہے، یہ امت ہر معاملے میں سمجھوتا کر سکتی ہے لیکن اپنے نبی کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتی. اپنے پیغمبر کی ختم نبوت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، کسی نئی دعوت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی. حضرت ابو حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے آپ کو بارہا سنایا ہوگا، جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے اور اسے کہا میں محمد رسول اللہ کا پیغام مسیلمہ کذاب کے لیے لے کر آیا ہوں. مسیلمہ کذاب دجال نے کہا مجھے دوسری بات چھوڑ، تو بتا کیا تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جب میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہا ہے تو میں بھی تجھے کذاب ہی کہتا ہوں، میں بھی تجھے جھوٹا ہی کہتا ہوں. اب اس نے کہا کہ دیکھ لو اس کی سزا بڑی سخت ہے. کہا تم محمد عربی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا محمد عربی کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں. کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا میرے کان بہرے ہیں، میں تیری بکواس نہیں سن رہا. اب یہ جواب ہے ختم نبوت کا. یہ جواب ہے کس کا؟ جب بھی کوئی ختم نبوت کے خلاف آواز چلے تو تحقیق نہیں کرنی، چیک نہیں کرنا، دلیلیں نہیں دیکھنی، صاف کہہ دو ہمارے کان بند ہیں، ہم اپنے پیغمبر کی آواز کے بعد کوئی آواز سننا ہی نہیں چاہتے. یہ میرے پیغمبر کی ہوئی تربیت تھی، میرے پیغمبر کا سکھایا ہوا طریقہ تھا. اب انہوں نے کہا اس کے ایک ٹانگ کو کاٹ دیا جائے. اب ایک جسم کے جیتے جاگتے انسان کا جسم کا عضو کاٹا جا رہا ہے. پھر پوچھا بتاؤ مجھے نبی محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں. اسی لیے تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جو شخص محمد عربی کو اللہ کا نبی مانے لیکن کہے مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ آخری ہیں یا نہیں، یہ بھی ویسے ہی کافر ہے جیسے محمد کو نبی نہ ماننے والا کافر ہے. اس لیے کہ محمد عربی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، ساتھ آخری نبی ماننا بھی فرض ہے کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب بات کو سمجھیے، جسم کا ایک ایک اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، کبھی بازو کبھی ہاتھ، تو دونوں بازو دونوں ہاتھ کاٹتے پھر وہ پوچھتا ہے مسلمہ اب بتا تیری موت قریب ہے کہ تو کیا کہتا ہے محمد کے بارے میں؟ کہا وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، آخری نبی ہیں. کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا میرے کان اب بھی بہرے ہیں، میں تیری بکواس نہیں سن رہا، تیری بک بک سننے کے لیے میرے کانوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ تڑپ کون رہا ہے؟ مارا شہید صحابی کو جا رہا ہے، ذبح صحابی کو کیا جا رہا ہے، تڑپ کافر رہا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں بسمل بن کر چوم لے قاتل کی تلوار، قتل سے پہلے قاتل کو تڑپانا سیکھ، لوگ تیرے دیوانے خود بن جائیں گے، شمع کی صورت اپنا آپ جلانا سیکھ. یہ سارے کام پہلے کرنے پڑتے ہیں پھر تاریخ میں نام زندہ رہتا ہے. اب حضرت جو ہے وہ حبیب بن زید انصاری جسم ان کا کٹ رہا ہے، تڑپ مسلمہ کذاب رہا ہے. مسلمہ کذاب سے جب کہا گیا وہ بار بار کہتا ہے چلو اتنا بتا دو میرے بارے میں کیا کہتے ہو، کچھ تو بولو. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ بات بھی زبان سے نہیں نکالی کہ میرے کانوں نے تیری آواز بھی سن لی ہے، میرے کان یہ بات بھی سننے کے لیے تیار ہے. زبان کاٹی، شہید ہو گئے، قربان جائے ان کی ماں پر. جب خبر پہنچی تو لوگوں نے کہا تیرا بیٹا ختم نبوت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو ماں نے غم نہیں کیا بلکہ یہ کہا لہذا جو اسی دن کے لیے تو دودھ پلا کر جوان کیا تھا کہ محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے. یہ واقعہ آج کا نہیں ہے، یہ واقعہ 1450 سال پرانا ہے. اور میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا کہ ختم نبوت کا عقیدہ نبی کی ذات سے ہمارا تعلق ایسا ہے 1400 سال نہیں 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں اس امت میں وہی کرنٹ ہے جو صحابہ میں موجود تھا. اپنے نبی کے معاملے میں وہی عشق وہی وفا ہے جو پیغمبر کے صحابہ میں تھی. اب دیکھیے 1400 سال کے بعد 1953 میں لاہور کی اسی سرزمین پہ اسی مال روڈ پہ تحریک ختم نبوت چلتی ہے. نوجوان ختم نبوت پہ جانے دے رہے ہیں. ایک بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بیاہ کر لا رہی ہے. ادھر ماں نے کیا کہا جو رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہے، ماں بھی صحابیہ ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، نبی کا چہرہ دیکھا ہے. لیکن 1400 سال بعد والی ماں نے نہ تو نبی کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ نبی کے جانساروں کو دیکھا، نہ کسی فقیہ اور امام کو دیکھا. اپنے بیٹے کی بارات ڈولی لے کر آ رہی ہے. مال روڈ پہ لاہور میں گولیاں چل رہی ہیں. لوگ تاج و تخت ختم نبوت کے نعرے لگا کر جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور لوگوں کے جتھے نکلتے ہیں، نوجوانوں کے جتھے نکلتے ہیں. زبان پر ایک ہی نعرہ ہے جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، لیکن ہر کس سے نہیں ہوگا کہ محمد کا جاہ و جمال دیں گے. ہم محمد کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتے. ہمارا سارا کچھ لینا ہے لے لو، اپنے نبی کی جگہ
ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ اس ماں نے کہا تھا دودھ اس لیے پلایا ہے کہ ختم نبوت پہ قربان ہو جا، اور یہ ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا آج جا، میرے سائیں کی حرمت پہ مر جا، میں تجھے اپنا دودھ معاف کر دوں۔ بیٹا جا، میرے سائیں کی حرمت پہ قربان ہو جا۔ یہ بیٹا بھی صادق مند ہے، تاجوں تک ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا ماں صحابیہ بھی ہو، جب بات ختم نبوت کی آئے گی، ماں 1400 سال بعد والی ہو، ماں قیامت کی صبح والی بھی ہو، لیکن جب بات نبی کی ہوگی، رب کعبہ کی قسم یہ امت کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گی، نہ ماں سمجھوتا کرے گی، نہ بیٹا سمجھوتا کرے گا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت۔ کیوں؟ یہ ہماری پہچان کا نام ہے۔ ہم اپنی پہچان کیوں گم کریں؟ ہم اپنے تشخص کو کیوں برباد کریں؟ اب اگلی بات کی طرف آئیے۔ میں نے دوسرا، یہ ہمارا عقیدہ سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی آواز کو سننا نہیں، کوئی نئی دعوت سننی نہیں، ہمارا دین مکمل ہو چکا۔ اب ہمیں کسی دائیں بائیں جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تم امام بنو، فقیہ بنو، محدث بنو، دنیا میں جہاں مرضی گھومو۔ پہلی امتیں نبیوں کی تلاش میں نکلتی تھیں، تم نے کسی نبی کی تلاش میں نہیں نکلنا۔ تلاش میں نکلنا تو دور کی بات، تمہارے دروازے پر کوئی ایسا آوارہ خود چل کر بھی آ جائے کہ مجھے نبی مان لو، اس کی بات کو بھی نہیں سننا چاہیے جائے کہ تم کسی کی تلاش میں نکلو۔ ہماری تلاش پوری ہو چکی۔ آقا کے در پہ آنے کے بعد کوئی دائیں بائیں جھانکے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ جس پیغمبر کو جانوروں نے دیکھا تو پیغمبر کو پہچاننا اور پہچاننے کا حق ادا کر دیا۔ قادیانی بدبخت تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیغمبر کو بھی نہ پہچان سکے، کاش یہ پہچان تو لیتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ صرف بات قادیانیوں کی نہیں ہے، نبی کی ذات وہ ہستی ہوتی ہے جس کو پہچاننا صرف انسانوں کی ڈیوٹی نہیں، جمادات، حیوانات، شجرات، تمام مخلوقات، عرش سے لے کر فرش تک وقت کے نبی کو ہر چیز پہ لازم ہے کہ اس کو پہچانے، اور جو پہچاننے میں کوتاہی کرے اللہ جانوروں کو بھی معاف نہیں کرتے، اللہ جمادات کو بھی معاف نہیں کرتے، اللہ حیوانات کو بھی معاف نہیں کرتے۔ نبی کی ذات کا معاملہ عام لوگوں کی طرح نہ سمجھو، پیغمبر کا معاملہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں حضرت آدم کے مقابلے میں سانپ نے اتنی تو خیانت کی تھی، طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپایا تھا، لے جا کر جنت میں چھوڑ دیا تھا۔ اتنی خیانت پہ اللہ نے اس کو اوپر ایسی لعنت مسلط کر دی کہ تو نے نبی کا ساتھ چھوڑ کر نبی کے دشمن کے منہ سے منہ ملا لیا ہے، اب قیامت کی صبح تک تیرے منہ پہ مارا جائے گا، تیرا منہ توڑا جائے گا، تیرے منہ کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب بتاؤ سانپ کو دم سے مارا جاتا ہے یا منہ سے مارا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے دشمن سے منہ ملا لیا تھا۔ جو نبی کے دشمنوں سے منہ ملائے ان کا علاج یہی ہوتا ہے جو آج سانپ کا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کوے کے بارے میں دیکھو، کوے کو حضرت نوح نے یہی کہنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ کہیں خشک جگہ ہوئی یا نہیں۔ جس نے مردار کھانا شروع کر دیا اللہ نے اس کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، صبح قیامت تک کوا خوف کی زندگی گزارے گا کہ نبی کی بات کو نہیں مانا۔ آگے چلیے بچھو کو دیکھیے، رسول اللہ کو حالت نماز میں ڈس لیا، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ آج تک ہماری دشمنی ڈال دی گئی کہ اس بچھو کو جہاں دیکھو مارو، کیونکہ اس کے بڑے نے نبی کو تکلیف دی ہے، اس کے چھوٹوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ چوہے کو ہم کیوں قتل کرتے ہیں؟ ایک چوہیا نبی کے گھر کو جلانا چاہتی تھی، اللہ کے نبی نے کہا یہ فاسقہ ہے، اس کو مارو۔ چوہوں کو مارنا آج بھی حکم ہے۔ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، ایک گرگٹ صرف آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا من قتل البذ ضربۃ كتب له 100 حسنہ، جس نے اس گرگٹ کو ایک ضرب سے مارا اللہ اسے 100 نیکیاں دے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے نبی ابراہیم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ کیوں؟ تمام مخلوقات پہ لازم ہے نبیوں کا احترام کرے۔ پھر اتنی بات نہیں، جمادات بھی کوتاہی کرتے معافی ان کو بھی نہیں ملتی۔ نبی کے معاملے میں قادیانی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی بھول کی ہے۔ نبی کے معاملے میں جمادات نے جو غلطی کی، مدینے کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ احد لنا والعیر لغیرنا، وہ پہاڑ ہمارا ہے، عیر پہاڑ ہمارے دشمنوں کا ہے۔ عیر پہاڑ وہ تھا جس پر منافقین نے ایک مسجد زرار بنائی تھی اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے۔ فرمایا احد ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا، اس نے نبی کو پناہ دی ہے، اور عیر پہاڑ جہنم میں جائے گا، اس نے نبی کے خلاف سازش میں حصہ لیا تھا۔ اب یہ معاملہ ہے، جب اتنا حساس معاملہ ہو تو نبی کے معاملے میں ایسے نہیں کہتے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ نبی کے معاملے میں دیوانے بن جاؤ، اللہ کے معاملے میں دیوانے بن جاؤ، لیکن جب معاملہ نبی کا ہے تو ہوشیار ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب اگلی بات کو سمجھیے۔ یہاں تک میں بات کر رہا تھا ختم نبوت پہ، میرے پاس 40 منٹ ابھی ہیں، میرا خیال نہیں 40 میں بھی یاد رہ گئے، 20 رہ گئے۔
اچھا اب بتا دیں یہ نہ ہو کہ وقت اوور ہو جائے. تو اب اگلی بات، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دو باتیں بتاؤں یہودیت اور قادیانیت کے حوالے سے. یہ تقریر کا دوسرا رخ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے قدم پر قدم ملا کر چلو گے. صحابہ نے کہا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں. فرمایا فمن، اور میں کس کا کہہ رہا ہوں؟ یہود و نصارہ کی تم پیروی کرو گے. یہودیوں اور نصرانیوں کا فتنہ اتنا سخت تھا، ہمیں دن میں 5 بار نمازوں میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ قوم سمجھ جائے یہودیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قوم سمجھ جائے عیسائیوں کے قریب نہیں جانا. ہمیں ان سے بچنے کا اتنا حکم کیوں دیا گیا؟ حالانکہ مشرکین مکہ بھی تو موجود تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی قَدْ آئِسَ الشَّيْطَانُ أَن يُعْبَدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اسے کوئی سجدہ کرے گا. مشرک حالت شرک میں خالص، حالت ایمان میں خالص، لیکن یہ اہل کتاب، یہ وہ منافقین کا بعد والا طبقہ تھا جو ایمان نہیں لائے. ان کا جرم اتنا تھا، اللہ کے رسول نے کہا جزیرہ عرب میں اب شیطان کی عبادت نہیں ہوگی. لیکن یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ اخرج اليہود والنصارى من جزیرہ العرب، جزیرہ عرب سے یہودی اور عیسائیوں کو نکال دو. مشرک اب میری امت میں قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ دو بدبخت طبقے ایسے ہیں جو میری امت کو خراب کریں گے. اس امت میں کچھ لوگ پھر خراب ہوئے. جو سب سے بڑا مسئلہ جس کے لیے آج ہماری ختم نبوت کانفرنس ہے، ہمارے بزرگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے یہودیوں کے یہ ایجنٹ ہیں. کبھی علامہ اقبال کا فارمولہ سنا رہے تھے، علامہ اقبال نے کہا قادر یہودیت کا چربہ ہے. ہمارے لوگ سمجھے نہیں. آج ہمارے ان سارے بزرگوں کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اس قادیانی فتنے سے ہمیں آگاہ کیے رکھا تاکہ ہم خطا کا شکار نہ ہوں. آج قادیانیت کی دریدہ دہنی، آج قادیانیت کی درندگی اور اصلیت کھل کر سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب بات کو سمجھیے. قادیانیت کے دو پہلو ہیں. قادیانیت کے دو پہلو ہیں. ایک ان کا پہلو مذہبی ہے، ایک ان کا پہلو سیاسی ہے. اگر آپ قادیانیت کو مذہبی پہلو سے سمجھنا چاہیں گے تو قادیانیت ایک پیاز کی طرح ہے. قادیانیت کیسے ہے؟ پیاز کو چھلکے اتارتے جاؤ، کہیں سے بھی بادام کا مغز نہیں نکلتا، کہیں سے بھی کوئی اخروٹ نہیں نکلتا، حتیٰ کہ چھلکے ختم ہوتے ہی پیاز ختم. ایسی ہے یا نہیں؟ چھلکوں کی تہ در تہ کے اندر چھپا ہوا ایسا ایک ملفوف کہ ہر چھلکا اتارتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے، ہر چھلکے کے بعد آنکھ اور ناک سے پانی بہنے لگے. چھلکے اتارتے رہو حتیٰ کہ پیاز کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اصلیت کا سرا ہاتھ میں نہیں آتا. یہ دوسرا ہے قادیانیت کا سیاسی پہلو. سیاسی پہلو میں قادیانیت اخروٹ کی طرح ہے، ایک ضرب لگاؤ ان کی ساری اصلیت سامنے آ جاتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ قادیانیت اصل موضوع عالمی مجلس کا نہیں ہے. قادیانیت اصل موضوع ہماری ختم نبوت پہ کام کرنے والی جماعتوں کا نہیں ہے. قادیانیت اصل اور شارٹ کٹ سمجھنے کا راستہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے کہ یہ ایک سیاسی فتنہ تھا، یہ ایک سیاسی تحریک تھی، یہ سیاسی جاسوس تھے. ان کو ہم نے سیاست کی نظر سے سمجھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جب اس نے مذہبی کام کیے، اس نے اتنے دعوی کیے گرگن کی طرح اتنے رنگ بدلے کہ قادیانیت کے چھلکے اتارتے رہو. کبھی یہ مجدد ہے، کبھی یہ مسیح موعود ہے، کبھی یہ مہدی ہے، کبھی یہ عیسیٰ ہے، کبھی ذلی ہے، کبھی بروزی ہے. آپ اس پیاز کے چھلکے اتارتے تھک جاؤ گے، آخر میں پہنچو گے نیچے سے کھودا پہاڑ نکلا چوہا کچھ بھی نہیں ہوگا، نیچے سے قادیان کا وجود ختم. یہ پیاز کی طرح نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے میں صرف ان کا پہلے مذہبی پہلو آپ کے سامنے رکھوں، پھر اس کے بعد سیاسی پہلو، اور پھر میری بات ختم. اب قادیانیت کا مذہبی پہلو کیا ہے؟ قادیانیت یہودیت کی بی ٹیم ہے. جو عقائد و نظریات یہودیوں کے ہیں ان عقائد و نظریات کو امت مسلمہ میں اسلام کے نام پر لانچ کیا ہے قادیانیوں نے. ان کے ماشوا امت مسلمہ میں کبھی بھی وہ بہودہ عقیدے نہیں رہے جو عقیدے یہودیوں کے تھے، جن میں سے چند ایک کی مثال ذہن میں رکھیے. ایک عقیدہ یہودیوں کا جو سب سے اہم ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں اللہ کی ذات خوفزدہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات بندوں سے ڈرتی ہے، اللہ کی ذات خائف ہوتی ہے. ان کی کتاب تکوین میں، یہودیوں کی کتاب تکوین میں لکھا ہے اللہ بندوں کے اجتماع سے خوفزدہ ہوا کہ کہیں یہ میرے خلاف بغاوت نہ کر دے. اللہ نے ان کی زبانوں میں فرق ڈال دیا تاکہ یہ خوفزدہ آپس میں نہ مل سکے، نہ میرے خلاف بغاوت کر سکے. تکوین کے باب نمبر 27 پہ ان کی آیت نمبر 15 سے لے کر 22 تک اس کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے. لیکن اب آئیے قادیانیوں کا عقیدہ دیکھیے.
مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے وہ کہتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا. چوروں کی طرح ڈرنا یہ انسانوں کا کام ہے, مالک کا کام نہیں ہے. خدا کو بزدل اور ڈرنے والا یا یہودیوں نے کہا ہے یا قادیانیوں نے کہا ہے. امت مسلمہ سے لے کر عیسائیوں سے لے کر کائنات کے کسی مذہب نے خدا کو خوفزدہ نہیں کہا. اگلی بات کو سمجھیے, خدا غلطی کرتا ہے, خدا بدی کرتا ہے, خدا کو اپنی غلطی پہ پچھتاوا ہوتا ہے. یہ بات یہودیوں نے اپنی کتاب پیدائش کے ابواب جو ہے وہ باب نمبر 16 میں کہی کہ اللہ انسانوں کے پیدا کرنے پہ آج بھی پچھتاتا ہے, آج بھی اپنی اس غلطی پہ معاذ اللہ نادم ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے مجھے میرے رب نے الہام کیا, میں صحیح بھی کرتا ہوں غلط بھی کرتا ہوں, مجھ سے ٹھیک بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. اللہ کی ذات غلطیوں سے پاک ہے. قادیانیوں کا عقیدہ ہے اللہ غلطی کرتا ہے, یہودیوں کا عقیدہ ہے اللہ غلطی کرتا ہے. عقیدے میں قادیانی اور یہودی ایسے برابر ہیں جیسے پاؤں میں دو تلوے اور جوتے برابر ہوتے ہیں. آگے چلیے, امت مسلمہ کا عقیدہ ہے انبیاء رشوت لینے سے پاک ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کا اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے نبی رشوت لیتے ہیں. اسی کتاب تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بلا کر کہا میرے پاس جنگل کا شکار کر کے لاؤ, مجھے گوشت کھلاؤ تاکہ میں تجھے برکت دوں, تیرے لیے دعا کروں. یعنی پہلے رشوت دو میں پھر دعا کروں گا. ادھر مرزا غلام احمد قادیانی سے ایک شخص نے کہا سیرت المہدی کے اندر پہلے حصے میں یہ عبارت موجود ہے. ایک شخص کہتا ہے میرے لیے اولاد کی دعا کیجئے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے پہلے مجھے 1 لاکھ روپے دو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اور یہ 1 لاکھ روپے اس دور میں مانگ رہا ہے جب بکرے کا گوشت 1 روپے کا 8 کلو آتا تھا. اب حساب کر لو, آج 2000 روپے کا کلو ہے اور 8 کلو کا مطلب 16,000 کا ہوا. اب 16,000 کو 1 لاکھ سے ضرب دو, بات کہاں جاتی ہے؟ کیا نبی رشوت لے کر دعائیں کرتے ہیں؟ نبی رشوت لے کر دعائیں کرتے ہیں. یہ عقیدہ یا یہودیوں کا ہے یا قادیانیوں کا ہے. میں شارٹ کر رہا ہوں گفتگو کو. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کے باپ کا نام یوسف نجار تھا یا پینتر اٹالے تھا. اور یہی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. نور الدین بھیلی بھی یہ کہتا ہے میں پہلے عیسیٰ سے بن باپ پیدا ہونے کا قائل تھا لیکن اب میں قائل نہیں ہوں. مرزا قادیانی بھی کہتا ہے عیسیٰ کا باپ تو یوسف نجار تھا. رب کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی ماں کو حضرت مریم کو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے, وہ اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کا کلام ہے. اب حضرت عیسیٰ سے بن باپ کے ساتھ پیدا ہونے کا عقیدہ یا یہودیوں کا ہے یا قادیانیوں کا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے ہم نے عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھا دیا. قادیانیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ کو گلگت کے اندر پھانسی دی گئی, پھر عیسیٰ بچ کر نکل آئے, پھر یہ پٹن زبیر سے ہوتے ہوئے پشاور سے ہوتے ہوئے لاہور آئے, لاہور سے پھر کشمیر گئے, پھر سری نگر گئے, وہاں جا کر فوت ہو گئے. جو عقیدہ یہودیوں کا وہی عقیدہ قادیانیوں کا. اگر میں تفصیل میں جاؤں میں یہودیوں اور قادیانیوں کے 40 عقیدے بتا سکتا ہوں جس میں یہودی اور قادیانی ایک طرف ہے, پوری نسل انسانی ایک طرف ہے. اب پتہ چلا یہودیوں کا قادیانیت کے اس رخ کی طرف جو رخ میں آپ کے سامنے آخر میں واضح کرنا چاہتا ہوں. قادیانیت کا دوسرا رخ جس میں یہ اخروٹ کی طرح ہے, جس میں ان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں, جس میں ان کو تلاش کرنا کوئی معمہ نہیں بن جاتا. مذہب کی طرف ڈھونڈو گے. مذہب کے معاملے میں بھی میں اپنے بزرگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. ان لوگوں نے قادیانیت کو تنہا نہیں چھوڑا, ان کے ایک ایک پہلو کو واضح کیا. بلکہ میں یہاں موجود علماء سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اب وہ موبائل پرانے ہو چکے ہیں, اب یہ فتنہ موبائلوں کا بھی عنقریب دم توڑنے والا ہے. اپنے ان بڑوں کی کتابوں کی طرف واپس آئیے, علم کے خزانے وہاں پر ہیں. اللہ جزائے خیر دے شہین ختم نبوت حضرت مولا اللہ وسیع صاحب حفظہ اللہ کو, جنہوں نے محاسبہ قادیانیت کے اندر قادیانیت کا تمام کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے. اور قیامت کی صبح تک اب اگر ختم نبوت پہ ایک کتاب بھی نہ لکھی جائے تو قیامت تک کا اللہ وسیع صاحب نے ان کا علاج فرما دیا ہے. اتنا بڑا علمی کام ہے. محاسبہ قاضی بھی تو چھپ رہی ہے, احتساب اور 12ویں امام کی طرح بھی غائب نہیں ہوئی, مل سکتی ہے. ابھی آپ اس کو علماء کرام اپنی اپنی لائبریریوں میں سجائیں, اپنے مطالعے میں لائیں. یہ فتنہ ہمارے ناروں کی مار نہیں ہے, یہ فتنہ صرف گالی گلوچ والا بات نہیں ہے. اس فتنے کی سنگینی کا اندازہ کرو یہ کس حد تک دجال ہیں. جو قادیانیت کو قریب سے جانتا ہے وہ قادیانیت کو گالی دینے کی بجائے ان کے دجل سے قوم کو
آگاہ کرتا ہے کہ یہ بہت بڑا دجال فتنہ ہے. اور اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا تھا میرے بعد نبوت کے دعوے دار آنے والے سادہ جھوٹے نہیں ہوں گے, کذابون دجالون, پرلے درجے کے مکار جھوٹے ہوں گے, عام بندہ ان کا جھوٹ بھی نہیں پکڑ سکے گا. اب آئیے مرزا قادیانی کا سیاسی پہلو کیا تھا؟ سیاسی پہلو یہی تھا جو آج ہمارے سامنے جس کو پنجابی میں کٹا کھل چکا ہے, وہ اسرائیل کا قیام ہے, اسرائیل کا وجود ہے. اب ہوا کیا تھا دنیا کے اندر؟ مولانا مجھے ٹائم ایک دفعہ پھر بتا دیں. 5-10 منٹ ہیں بس, 5-10 منٹ ہی بس, میں ٹھیک ہے سمیٹتا ہوں بات کو. تو میں عرض کر رہا تھا اب یہودیت کے ساتھ ابھی ہماری لڑائی شروع نہیں ہوئی. یہودیت کو ٹیٹس رومی نے رسول اللہ سے پہلے مارا تھا, ان کا نام و نشان مٹنے کے قریب کر دیا. بغض نصر نے پہلے مارا تھا, رسول اللہ نے اسے مدینے سے نکال دیا, کہا کچھ نہیں, اور ان کو بعد میں ہٹلر نے مارا تھا, نازیوں نے مارا تھا. ہماری پارٹی تب شروع ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہم سے مار یہودی تب کھائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تب ان کو نہ کوئی درخت بنا دے گا نہ ان کو کوئی پتھر بنا دے گا. وہ تو واقعہ اور ہوا, لیکن اب سمجھو پوری دنیا میں یہودی بے بس تھے, پوری دنیا میں برائی کی طرح پھیلے ہوئے تھے, لیکن ساری دنیا ان سے تنگ تھی. ہر ملک کی معیشت پہ قبضہ, ہر ملک کی تجارت پہ قبضہ, ہر ملک کے نظام پہ قبضہ. ساری دنیا نے سوچا کیوں نہ ان سارے شریروں کو ایک ملک بنا دیا جائے, ان کو الگ کر دیا جائے تاکہ ہماری ریاستیں, ہمارے ملک کا امن بچ جائے, چور لٹیرے ایک سائڈ پہ ہو جائے. انہوں نے کہا حلوائی کی دکان پہ نانی کی فاتحہ پڑھاتے ہیں, جگہ بھی اپنی نہیں دیتے, ورنہ افریقہ کے جزیرے پڑے تھے, ان کو ریاست بنانے کے لیے امریکہ کے جزیرے دیے جا سکتے تھے, بر اعظم یورپ سے دیے جا سکتے تھے. ان سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کی زمین پہ کیوں بٹھایا گیا؟ اب اس بات کو سمجھو, یہودیوں میں 2 طبقات ہیں, ایک مذہبی طبقہ ہے یہودیوں کا اور ایک سرمایہ دار طبقہ ہے. مذہبی طبقے کا جو بڑا ہے اس کا نام تھا جان الیگزینڈر ڈوئی. یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں مرزا قادیانی سے 7 سال بعد پیدا ہوا. مرزا 1840 میں, یہ 1847 میں, پاکستان بننے سے ٹھیک 100 سال پہلے یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں پیدا ہوا. جان الیگزینڈر ڈوئی, اس نے باقاعدہ امریکہ کا رخ کیا, امریکہ چلا گیا. پھر امریکہ کے شہر شکاگو کی جمسی جھیل پہ اس نے صہیونی ریاست کا سنگ بنیاد رکھا کہ میری یہ صہیونی ریاست ہے, اور سارے مذہبی یہودیوں کو اس نے وہاں جمع کر دیا. لیکن جو سرمایہ دار یہودی تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا وہاں پہ قبضہ ہو, جہاں ہمیں کمانا پڑے, ہمارا وہاں پہ ریاست بنے, جہاں ہمیں کوئی مالی فائدہ نہ ہو. یہ اپنی ریاست وہاں بنانا چاہتے تھے جہاں پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر سکے. اس کے لیے بہترین جگہ کون سی تھی؟ جہاں پہ 3 بر اعظموں کا سنگم ملتا ہے, بر اعظم یورپ, بر اعظم افریقہ, بر اعظم ایشیا. 3 ملک جس صوبے میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ فلسطین کا خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا. تینوں ملکوں کے کونے یہاں پہ لگتے تھے. بحیرہ روم اور بحیرہ ہند کے درمیان 100 میل کی ایک پٹی خشک تھی. اس کو اگر درمیان میں نہر بنا دی جائے, یہ وہی نہر تھی جس کو حضرت عمر سے حضرت خالد بن ولید نے اجازت مانگی تھی بنانے کی. لیکن مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نکات افغانی میں لکھتے ہیں حضرت عمر نے منع کر دیا, ایسا کام مت کرو, یورپ کی وحشی اقوام کو میں کچا کھا جائے گی, یہ نہر مت بنانا. 1925 تک خلافت عثمانیہ کے دور تک یہ نہر نہیں بنی. تھیوڈور ہرزل نے 1897 میں اپنی سرمایہ دارانہ اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان اسی فلسطین میں کیا کہ میں یہاں پہ ریاست کو قائم کروں گا. لیکن ادھر ریاست قائم ہو چکی تھی شکاگو کی جمسی جھیل پہ. اب اس کے ارد گرد کا رقبہ یہودی خرید رہے تھے, لیکن مذہبی یہودیوں کو کیسے فلسطین میں لایا جائے, مذہبی یہودیوں کو کیسے سرمایہ میں منتقل کیا جائے, ان کا پیسہ کیسے کھینچا جائے. اس کے لیے ضروری تھا اس جھوٹے دعوے دار, چونکہ جو اسکاٹ لینڈ کا جان الیگزینڈر ڈوئی تھا وہ کہتا تھا میں ایلیا نبی ہوں, میں ملاکی نبی ہوں, جس کا وعدہ ہے وہ میں ہوں. اس کو جھوٹا کرنے کے لیے ضروری تھا ایک اور جھوٹا کھڑا کیا جائے. ایک جھوٹے کا علاج دوسرے جھوٹے سے, چونکہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹے سے ہی نکلتا ہے, پاؤں کے کانٹے تلوار سے نہیں نکلا کرتے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا. اس نے دعویٰ کیا وہ امریکہ کا حواری نبی وہ جھوٹا ہے, میں سچا ہوں. اور خود اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 اس کے صفحہ نمبر 195 پہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے تو اس جو اس امریکہ کا نبی ہے مجھے تو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا کہ میرے ساتھ بات ہی کر لے, لیکن میرا چیلنج ہے یہ جھوٹا ہے, یہ میری زندگی میں مر جائے گا. اس کو مرزا کی زندگی میں ان سرمایہ دار یہودیوں نے مروا دیا تاکہ مرزا سچا ہو جائے وہ جھوٹا ہو جائے, اور سارے یہودی اکٹھے ہو کر فلسطین میں آ جائیں. فلسطین میں اکٹھا کرنے کے لیے پھر مرزا نے فضا بنائی, مسیح ناصری ہندوستان میں پوری دنیا میں فضا بنائی. ان کے قبائل گم ہو گئے ہیں. یہودیوں کے لیے پوری دنیا میں نرم گوشہ پیدا کیا مرزا قادیانی نے, اور ان کی اس ریاست کو تحفظ دیا.
پاکستانی نے پاکستان 1948 میں اقوام متحدہ کا ممبر بنتا ہے، اس سے ایک ماہ پہلے پاکستان جب اقوام متحدہ کا ممبر بنا، ایک ماہ بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہوتی ہے۔ پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی اقوام متحدہ میں تو قائد اعظم کا بیان کرتا ہے کہ ہم اس ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اپنی کتاب تحدیث نعمت میں لکھتا ہے کہ میں نے لبنان کا، شام کا، میں نے طرابلس کا، میں نے بیروت کا، میں نے بالابا کا سفر کیا، اور میں ان آثار اور دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں اسرائیل کی ریاست ہر حال میں قائم ہو کر رہے گی۔ یہ تھی وہ فضا جو ان یہودیوں نے بنائی اور عرب ملکوں کے اندر اسرائیل کو مضبوط کیا، دنیا میں اس کے لیے رائے عامہ ہموار کی۔ یہ تھا قادیانیوں کی سہولت کاری جو انہوں نے اسرائیل کے لیے کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا آج جو لوگ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے کا بھی اجر دیتا ہے کہ ان کے ٹوٹوں کو، ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کرنا بھی در حقیقت اس مارکے میں حصہ لینا ہے۔ تو یہ مارکا جو اس وقت فلسطین کی سرزمین پہ برپا ہے، اس مارکے میں یہودیوں کے مذہب میں تبلیغ نہیں ہے، یہودیوں کے مذہب میں دعوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ ہمارے تو 100 شہید ہو جائیں تبلیغی جماعت میں، اگلے دن 500 اور مسلمان کر لینا ہے۔ یہ امت تو آب رواں کی طرح ہے، اس امت کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ ادھر شہادتیں ہوں گی، نئے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودیوں میں دوسرے مذہب کا بندہ اپنے مذہب میں نہیں لیا جاتا۔ ان کیا وہی یہودی ہے جو بائی برتھ یہودی ہے، ان کیا وہی یہودی ہے جو بنو اسرائیل سے ہے۔ اس لیے جب وہ مرتے ہیں تو ختم ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے، اپنوں کو بچاؤ اور دوسری اقوام سے 2 نمبر یہودیوں کو جمع کرو۔ اسی لیے امریکے ہمارے قادیانی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کا قیام پوری دنیا میں قادیانی اسرائیل کو وہ سپاہ مہیا کرتے ہیں، وہ افواج مہیا کرتے ہیں جو مر جائیں کم از کم اسرائیل میں بچ جائیں۔ اسرائیل کی فوج میں اس وقت اجمی اسرائیل لکھی اور شورش کاشمیری نے، اس وقت تحریک قادیان سے اسرائیل تل ابیب تک مولانا یوسف بنوری نے، ان لوگوں نے کتابیں لکھ کر تب سے امت کو جگا رہے ہیں۔ یہ قادیانی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں کے بندوں کو اغوا کر کے اسرائیل کی افواج میں بھرتی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہودی اور قادیانی ایک ہیں۔ اسرائیل کی ریاست کے قیام میں جو کردار یہودیوں نے ادا کیا، ان سے بڑھ کر اس کی خدمت قادیانیوں نے کی ہے۔ اور آخری بات، میں قادیانیوں کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر ان تک میری بات پہنچے۔ دنیا میں ہر انسان کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی سودا کرتا ہے، کوئی نفع دیکھ کر۔ تو ان سے صرف ایک سوال ہے، محمد عربی کا دامن چھوڑ کر تمہیں کیا ملا؟ محمد عربی کا دامن چھوڑ کر تمہیں ملا کیا؟ اللہ کے سچے نبی کا دامن چھوڑ کر تمہیں ملا کیا؟ ایک کذاب اور دجال جو نہ تمہارے ہاں سچا ہے نہ ہمارے ہاں سچا ہے، کائنات کا وہ واحد بدقسمت انسان ہے مرزا قادیانی۔ جب اس کو مسلمان سچا کہتے ہیں تو قادیانی جھوٹا کہتے ہیں، اور جب ہم جھوٹا کہتے ہیں تو وہ سچا کہتے ہیں۔ تو بہرکیف میں یہاں پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ رکھے، ان قادیانی دجالوں کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔